بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. آج ہم سبھی اردو میں حصہ نثر سے ایک نثر پارہ پڑھیں گے. کتاب کے صفحہ نمبر 27 پہ مولانا صلاح الدین احمد کا لکھا ہوا مضمون پھر وطنیت کی طرف، اس پر ہم بات کریں گے. اس سے قبل مولانا صلاح الدین احمد کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس کہ ان کی ولادت 1902 میں ہوئی، لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اردو زبان کی چونکہ بہت بڑے شیدائی تھے، اس وجہ سے ایک رسالہ تھا ان کا خیالستان کے نام سے جو انہوں نے جاری کیا تھا. مولانا کا جو اہم کارنامہ ہے وہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے، اور اس کے علاوہ پھر ان کی کچھ کتابیں ہیں، تصورات اقبال، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ. آج جو مضمون محمد حسین آزاد وغیرہ آج جو مضمون ہم پڑھیں گے یہ مضمون تصورات اقبال سے لیا گیا ہے، اور چونکہ یہ مضمون ہے تو اس مضمون کی تشریح کے لیے ہمیں نہایت فوکس ہو کر کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ بے شک ہم ایک لیکچر کے اندر اس کو نہ سمیٹ سکیں تو ہم 2 اس کے لیکچر کریں گے، لیکن ذرا سا کچھ پیراگرافز کو ہم ترتیب سے پڑھیں گے اور پھر انہیں پر بات کرتے جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکری شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا. تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور ایک گہرا راز سے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں. بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، یا اس کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور ہماری وطنیت اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے. عزیزان، ہم اس کو پیرا ٹو پیرا انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اس پہلے پیرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا مولانا صلاح الدین یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں. پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، اور اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، لیکن یہی جذبہ آخر میں قومی وطن کے قیام کا باعث بنا. یہ پیرا جو ہے اس پورے جملے پہ غور کیجیے گا. اسلامیان ہند مسلمان، سرشار ہونا، لبریز ہونا، بھرا ہوا ہونا، وطنیت یعنی کہ وطن سے متعلق، علاقے سے متعلق، سرحدوں سے متعلق. اب اس جملے میں مصنف کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 1947 سے پہلے جو عروج اقبال کا دور تھا، علامہ اقبال کی شاعری زوروں پر تھی، کبھی شکوہ، کبھی جواب شکوہ، کبھی مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر کے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. یہ وہ عہد تھا کہ اس عہد میں مسلمانوں کے دل جو ہے وہ جس جذبے سے سرشار تھے وہ جذبہ ایمان تھا، جذبہ اسلام تھا. یہ بات یاد رکھیے گا. وحدت ملت کی بات نہیں تھی، اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. اگر میں تھوڑا سا کھل کے بیان کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں کہیں سے بھی وطن بنانے کا کوئی جذبہ نہیں تھا، بلکہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے. چاہے وہ مسلمان بنگلہ دیش میں، آج کے اس دور کے حساب سے تو چونکہ وہ متحدہ ہندوستان تھا تو وہ مسلمانوں کی وحدت کی بات کرتے تھے، اور اس وحدت اسلام کے تصور کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وطنیت کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ خود کو ایک مخصوص ملک تک محدود کر دیں تو پھر دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ آپ کی وحدت کا تصور ختم ہو جاتا ہے. یہاں اگر
میں اس چیز کو تھوڑا سا کھولوں میرے عزیزوں، تو یہ کہ اگر ہم مسلمانان پاکستان کہیں گے تو مسلمانان ایران، مسلمانان ہندوستان، مسلمانان بنگلہ دیش کی وحدت جو ہے وہ ہم سے کٹ جائے گی، اور اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تمہید یہاں سے باندھی ہے مولانا نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی علاقے کے لوگ جو قومی ملی وحدت کے لیے یا اور مذہبی وحدت کے لیے کام کر رہے تھے، وہ اچانک ان کے اندر یہی جذبہ بالکل ڈائیورٹ ہو گیا۔ کس چیز میں؟ قومی وطن کے۔ حالانکہ وطنیت کی مخالفت جو ہے وہ ہمارا لاشعور کر رہا تھا کہ اگر آپ تصور ملت کی بات کرتے ہیں یا وحدت ملت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر تو علیحدہ وطنیت کا کوئی تصور ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن نہیں معلوم کہ یہ ایک دم ایک مخصوص قوم میں یہ بات آ گئی کہ وہ وطنیت کی طرف چلے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پر مصنف کہتے ہیں کہ یہ معمہ ہے، راز ہے، جس کو حل کرنا ممکن نہیں ہے کہ اچانک آیا ہندوستان کے مسلمانوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ کل تک کل عالم اسلام کی بات کر رہے تھے اور پھر اچانک وہ سرحدوں تک آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں وحدت سے مراد یہ ہے کہ ہم وطن بنائیں، اور ان کا نظریہ وطن میں ڈل گیا۔ بہرحال مصنف کہتے ہیں کہ اس نقطے کو حل کرنا ممکن بھی نہیں ہے اور اس کی طرف بہت زیادہ کوئی قطعی رائے ہم نہیں لے سکتے، لیکن اس کے باوجود اب 2-4 سوالات مصنف نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر ہم وطن بنا لیا تو ہمارا قومی نسب العین کیا ہے، اصل راستہ کون سا ہے، اور وطنیت اور ملت میں ان دونوں کو آپس میں بیلنس کہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مصنف آگے کیا کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آفرینش پیدائش کو کہتے ہیں، یعنی کہ مصنف دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر پہلے ملت کا جذبہ ملت آیا، پھر وہی جذبہ ملت جب جذبہ وطن میں چلا گیا تو یہ جذبہ ایک معمہ بن گیا، جی ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو، پتہ نہیں یہ کیسے ہوا۔ قیام پاکستان سے کم و بیش ربع 4 صدی پیشتر پہلے اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استحفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے، لیکن جب مفکر اسلام نے اپنے شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی۔ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی، یہ صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے جو دریا سندھ سے لے کر دریا جمنا تک آباد تھے۔ چلیے یہاں روکتے ہیں ذرا، پھر دیکھتے ہیں۔ مصنف نے ایک بہت ہی اہم اور انتہائی سینسیٹیو پوائنٹ کو اس جگہ پہ چھیڑا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہی اخبار کہ جن کے نظریات کل تک کچھ اور تھے، جو مسلمانوں میں ملت کے جذبے کو پیدا کر رہے تھے، پھر اچانک پاکستان کا بننا ایک عجیب پہیلی ہے، اور اس نقطے کو یہ کیسے ہوا، یہ سوچ کہاں سے آئی، اس جگہ پر خود مصنف بھی تھوڑی دیر کے لیے شش و پنج کے شکار ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ، پھر اس کے بعد قیام پاکستان کے کم و بیش صدی کے افکار نے ہمیں تصور پاکستان کا، یعنی کہ یہ اس حصے میں اصل میں یہ بات کی گئی ہے کہ ایک لفظ یہاں پر آپ دیکھیں استحفاف، یہ تبلیغ کو کہتے ہیں، توہین کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس مصور نے، جس مفکر پاکستان نے کل تک وطنیت کے تصور کو وہ مسلسل اپنا محور بنایا، کہ اس کی توہین کی، اس کو برا بھلا کہا،
اور بالکل یہ بات نظر آتی ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. تو اس مفکر کے ذہن میں اچانک جو کل تک تنقید کرتا تھا محدود ہونے والے معاملات پر، ان کا ساتھ نہیں دیا کرتا تھا، اس شاعرانہ الہامات رکھنے والے الہام خیالات دماغ میں آنے والے، اس عظیم شاعر کے ذہن میں اچانک یہ خیال کیسے آیا، وہ بھی ایک مخصوص وقفے کے لیے، کہ مسلمانوں کے ذہن میں ایک وطن بنانے کا خیال وہ ڈال گئے. اب یہ پھر خود بھی کہتے ہیں کہ یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا، یعنی ایک تنقید یہاں نظر آ رہی ہے، کسی حد تک مصنف نے چوٹ کی ہے نظریہ وطنیت لانے والے، یعنی کہ انڈائریکٹلی خود علامہ اقبال کے تصور پر یہاں پر تھوڑی سی نکتہ بازی کی ہے مصنف نے، کہ اگر میں یہ بحث کروں تو اس پر پھر معاملات خراب ہوں گے، کہ یہ دعوت جمرود برصغیر کے شمال میں واقع خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہاں سے لے کر راس کماری انڈیا کے جنوب تک، تامل ناڈو کا ساحلی علاقہ، یعنی کہ اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہ کہ یہ کل ہندوستان میں موجود مسلمانوں کے لیے یہ دعوت تھی یا نہیں تھی. یہ صرف انہی اقطاع حصہ قطع زمین، یہ کسی مخصوص جغرافی کے لیے یہ بات کی گئی تھی کہ کل مسلمانان ہند کے لیے بات کی گئی تھی. تو مصنف نے تو کہا کہ میں اس بحث کو یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر ہم تشریح کے حوالے سے اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ تقسیم ہند میں کلی طور پہ، مجموعی طور پہ مسلمانان ہند کی حمایت ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کی مثال، زندہ مثال ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں موجود مسلمان ہیں. وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا اور عبدالحمید ثانی نے بھی، جمال الدین افغانی بھی دیکھا اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال نے بھی، کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا. اب ٹیپو سلطان کا خواب یہ نہیں تھا کہ وہ ایک وطن بنانا چاہتے تھے، جمال الدین افغانی نے وطنیت کی بات نہیں کی تھی، عبدالحمید ثانی نے عبدالحمید ثانی جو ہیں وہ خلافت عثمانیہ کے ایک بااثر خلیفہ تھے، جبکہ ٹیپو سلطان میسور کے حکمران رہے ہیں. جمال الدین افغانی جو ہے وہ ایک مسلمان رہنما تھے جو وحدت کے قائل تھے، مسلم وحدت کے قائل تھے. ان سب کے نظریات میں کہیں بھی وطنیت نہیں تھی، اور خود اقبال میں بھی نہیں تھی، لیکن اقبال میں بعد میں آ گئی، یا ایک وقتی طور پر. تو بہرحال اقبال نے یہی بات کی، خطبہ الہ آباد اس کی زندہ مثال ہے. لیکن ایک بات بالکل صاف اور عیاں ہے، اور اس میں شک نہیں اور کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے اس جہان کی وسعت اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بےمعنی نظر آئیں، اور اس نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں یہ ایک انتہائی اہم نقطہ رکھا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کی سوچ، جو مفکر اسلام تھے جن کا کل تک یہ نعرہ تھا کہ مسلمان باہم متحد ہو جائیں، عالم اسلام کی وحدت کے جو قائل تھے، انہوں نے جب ہندوستان کے ایک مخصوص شمال مغربی کونے میں الگ وطن بنانے کی بات کی تو سچ یہ ہے کہ اقبال نے اپنے جذبات سے، اپنے افکار سے انحراف کیا تھا، یعنی کہ خود اپنے ہی نظریات کی نافرمانی کی تھی. اور کل تک مومنوں کی ترک تازی، یعنی کہ جنگ لڑنا، جنگجوئی کرنا اور سفینے کے سفر کے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں، ناپیدا غیر موجود کو کہتے ہیں، کناریاں حاشیے کو کہتے ہیں، مطلب کل تک جو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات
میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یا پھر یہ وہی اقبال جو یہ کہتے تھے کہ یہی انداز مومن ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. ممکن ہے کہ شعر کو میں پڑھتے ہوئے شاید لفظ دائیں بائیں ہو گئے ہوں، لیکن بہرحال نظریہ تو یہ تھا کہ کل تک جو اقبال وحدت عالم اسلام کے قائل تھے، انہیں اب وہ تمام معرکے، وہ تمام وسعتیں، وہ تمام پھیلاؤ جو ہے وہ بے معنی نظر آئی، اور انہوں نے بھی خود کو محدود ہونے میں اور خود کو محدود کرنے میں اور شمال مغربی کونے میں ایک وطن تشکیل دینے میں انہوں نے بہتر اور عافیت جانی. شاعر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا، ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اسی میں اس کو اس کی نجات بھی نظر آئی. عزیزان گرامی، غور کیجیے گا، یہ الفاظ بہت قیمتی ہیں کہ کل تک جس اقبال نے آسمان کی آفاقیوں کی بات کی تھی، وسعتوں کی بات کی تھی، وہ بھی زمین کے ایک تنگ ٹکڑے پر آ کر محدود ہو گیا. یہاں پر بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت گہری تنقید ہو رہی ہے، لیکن بات میں یہ مضمون اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ آخر عالم اسلام کے وحدت کو وطنیت میں لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کو حتمی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کیا ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں، پیرا دیکھیے. زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں ہیں، ہماری آرزوؤں کے ہزار فتح بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں، اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کر دیں. جس مصنف نے تمہید اور پہلے پیرے میں ایک حیرت کا اظہار کیا تھا علامہ اقبال کی سوچ پر کہ جو اقبال کل تک بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، وہ اقبال اتنا محدود کیوں ہوا، اسی مصنف نے آگے بڑھ کر اقبال کو بطور شاعر کسی حد تک طنز میں رکھا، لیکن وطنیت کے تصور کو تسلیم کیا. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مصنف نے کہا کہ زمین آخر زمین ہے. ہم بے شک سوچ کے اندر اپنی دنیا کو بہت آئیڈیل سمجھتے ہیں، ہم ہزار چیزیں سوچ سکتے ہیں، لیکن صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، زمینی حقائق کو دیکھنا ہوتا ہے. اور حقیقت یہ کہ ہمیں ضرورت بھی زمین ہی کی ہے، کیونکہ انسان نے زمین پر بسنا ہے. خدا کی بندگی زمین پر ہوگی، محبتیں زمین پر پھیلیں گی، فصلیں زمین پر اگیں گی، لہذا وطن ہماری ضرورت ہے. اب پھر اس نظریے کے تحت مصنف کہتے ہیں کہ وطنیت کا جو تصور ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ عالمگیریت کی بات آپ اپنی جگہ کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک، لیکن جو لوگ عالمگیریت کی بات کرتے ہیں آخر انہیں بھی تو رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، اور اسی جگہ کو وطن کہا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا وطن تعمیر کیا جائے جہاں پر نظریہ وحدت، نظریہ اتحاد بین المسلمین کو فروغ دینے والے لوگ جمع رہیں، اور پھر ضرورت پڑنے پر اسی وطن کی حفاظت کریں، اپنی مال قربان کریں، جان قربان کریں. تو یوں اب بات آتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تخیلات سے ہٹ کے زمین پر دیکھا جائے تو کم سے کم یہ ہے کہ آفاقی ذہن رکھنے والوں کے لیے بھی تو ایک حدود اربعہ میں آخر انہیں سمٹنا ہے. اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاقگیر تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا. یہ بات تو طے ہو گئی، میں اس پہ کوئی تشریح نہیں کروں گا. پہلے اقبال کچھ کہتے تھے، آفاقگیر تصور ملت دیتے تھے، اور اس سے تصور پاکستان میں کوئی نسبت نہیں ہے. وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، لیکن دونوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ بات ہو چکی ہے. لیکن اس کی رجعت ایک حقیقت پسندانہ رجعت تھی. یہ دیکھیے گا عزیزان، یہ رجعت جو ہے واپس جانے کو کہتے ہیں، بیک لینا، بیک سٹیپ لینا. تو اقبال نے اگر بیک سٹیپ لیا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ کر
اپنے لوگوں تک محدود ہو کر سوچا ہے، پاکستان کو بنانے کا سوچا، ایک وطن بنانے کا سوچا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ایک ریاست کا تصور دے کر جو خطبہ الہ آباد میں جو ڈیمانڈ کی، وہ اقبال کی پرانی تھیم سے اقبال ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں. تو اصل میں وہ حقیقت پسندی کہتے ہیں مصنف اس کو. ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہ تھی. یہ وہی باتیں ہیں کہ ملت اسلامیہ ہند کو، یعنی کہ وہ مسلمان جو 1857 میں اپنی سلطنتیں کھو چکے تھے، اپنی تخت کو جو لوگ اپنا تخت گنوا چکے تھے. گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فاقہ میں روزہ بھی پڑھا اور وہاں پر پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ کس قدر توہین اور ہتک سے بھرپور سلوک کیا گیا. وہ لوگ جو تخت پر تھے، جنہوں نے بادشاہت کی تھی، ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہوا وہ بھی آپ نے سنا. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں تو اب مسلمانوں کو آفاقی نغموں سے زمین پر حفاظت کی ضرورت تھی. لہذا یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اسے ایک آزاد اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک وطن ملے. بلیو لائن میں دیکھیے، خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی. یہاں اس بحث میں الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم اس میں کتنے نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے. بہرحال اللہ کا یہ فضل تو ہے کہ 1947 میں اقبال جو چاہتے تھے بالکل اسی کے مطابق ایک وطن تو بن گیا، ایک ریاست کا وجود عمل میں آیا. لیکن ہم نے اس سے کتنا فائدہ لیا یہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ اس بحث میں ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا اس مقصد سے ہم بہت حد تک بعد میں پیچھے ہٹ گئے تھے. لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہو سکے، یعنی بہرہ مند ہونا فائدہ لینا، ان کے لیے نجات و فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، فلاح فائدہ، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں ہو کر نکلتا اور اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے. پہلے تو میں لفظوں کے معنی بھی بتا دوں. فوز عظیم بڑی کامیابی، فوز عظیم اور نعمت عظمیٰ بڑی نعمت. مرغزار چراگاہ یا سبزہ کو کہتے ہیں. تو یہاں پر مصنف اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تصور وطنیت کو آپ نے زمینی حقائق کی بنیاد پر اقبال جیسے شخص کو بھی اپنے نظریات سے اس لیے پیچھے ایک حد تک ہٹنا پڑا کہ مسلمان اس وقت جس برے حالات میں سے گزر رہے تھے، جن حالات سے، وہاں پر ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک وطن موجود ہو. وطن تو ہم نے حاصل کر لیا، لیکن ہم اس وطن سے ہم نے اس کے ساتھ کتنی وفاداری کی، یہ چیز اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اب بجائے باقی چیزوں پر بحث کرنے کے کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے تو وہ راستہ کوئی الگ راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ راستہ اب وطن سے ہو کے گزرتا ہے. یعنی کہ جب تک پاکستان کے ساتھ، اپنے مادر گیتی کے ساتھ وفا نہیں کی جائے، تب تک ممکن نہیں ہے کہ ہم نظریہ وطنیت کے ساتھ ساتھ نظریہ اسلام کی حفاظت کر سکیں. تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے دانت لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. یہاں تک پہلے لیکچر کو میں سمیٹوں گا. میں کنکلوڈ کرنے کے لیے 2-4 پوائنٹس رکھتا ہوں کہ اس مضمون کے آغاز میں سب سے پہلے جو نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ ہے کہ مصنف نے کہا کہ میں کنفیوز ہوں، ایک معمہ ہے، ایک پہیلی ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا، یا ایک معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا، اور وہ یہ کہ آخر پاکستان کا وجود جو عمل میں آیا، یہ مسلمان تو کل تک میں ملی وحدت کی بات کرتے تھے، تو یہ ملی وحدت جو ہے عالمی سطح سے گھٹ کر ایک حدود اربعہ میں کیوں سمایا؟ اور اقبال جیسے عظیم فلاسفر نے بھی خود کو ایک وطن کے ڈیمانڈ تک محدود کیوں کیا؟ پھر مصنف کہتا ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس پر بحث کریں تو نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف آسمانی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں زمین پر رہ کر بھی دیکھنا ہے، اور آسمانی باتیں کرنے والوں کے لیے بھی زمین پر ایک قطع ارضی درکار ہے، اور وہ قطع ارضی ایسا ہو کہ جہاں وہ اپنے نظریات کو لے کر چل سکیں. انہی خیالات کو
کہ جن خیالات کی ہم بات کرتے ہیں ان کے اظہار کے لیے بھی تو آخر کوئی زمین چاہیے جہاں پہ آزادی ہو. اور یہی نظریہ ہے جس کی وجہ سے اقبال جو ہے ایک قدم پیچھے ہٹے. انہوں نے الگ ریاست کی بات کی، وہ الگ ریاست کی بات کی. وہ الگ ریاست جب پاکستان کی صورت میں بنی تو پھر ہم نے اس وطن کے ساتھ کتنی محبت کی، کتنی وفا کی، اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اسی مسئلے کا حل اب مصنف یہ بتاتے ہیں کہ اگر وفا کرنی ہے تو وطن کے ساتھ وفا کرو، پاکستان کے ساتھ وفا کرو.